ایک غریب بچہ عمر آباد کو آیا. وہ بچہ مسلمان ہوا 20 سال کے بعد. کب؟ کلمہ پڑھا ہی 20 سال کے بعد. BA کر لیا تھا, شادی بھی ہو گئی تھی. وہ پڑھنے کے لیے عمر آباد آیا. صحابہ کی واقعات تو بولوں گا میں, پہلے آج کا سن لو آپ انشاءاللہ. الف با تا سا اس کو پڑھایا گیا. کہاں سے شروع کیے؟ کلاس میں وہ بچے کو داخلہ نہیں ہے, اس لیے ایک استاد اسے اپنے ساتھ رکھ کر, اپنی روم میں رکھ کر پہلے اس لائق بنائے کہ وہ کلاس میں بیٹھ سکے. وہ بچہ لائق بنا الحمدللہ. الف با تا سا سے اصلاً القرآن ختم ہوا, نورانی قاعدہ ختم ہوا, اردو لکھنا پڑھنا سیکھا, کلاس میں بیٹھا. 1 کلاس 2 3 4 5 6 پورا کورس ختم کیے, عمری بنا بچہ. ہو اتنا غریب, وہ خود کہتے ہیں اللہ نے کئی بار ملاقات کا موقع دیا ہے کہ میرے پاس صابن خریدنے کی طاقت نہیں. بچہ نہا کر باہر آ جاتا حمام سے, 3-4 حماموں میں جاتا, چھوٹے چھوٹے صابن کے ٹکڑے ملتے, اسے لے کر ایک چھوٹا سا گول سا بنا لیتا, اسی کو میں 2-3 بار چلا لیتا. میں اتنا غریب بچہ. اللہ نے مدینہ بھیجا اسے. کہاں بھیجا؟ مدینے کی پوری تعلیم حاصل کیے. پھر ازہر بھیجے, مصر, وہاں کی تعلیم حاصل کیے, ڈاکٹر بنے. کیا بنے؟ ڈاکٹر بنے. جب انڈیا آ رہے تھے, شیخ بن باز رحمہ اللہ نے گورنمنٹ آف سعودیہ سے کہا یہ جائیں گے تو ان کے لیے پریشانی ہے, آپ ان کو سٹیزن شپ دے دیجئے. سعودیہ نے وہ بچے کو سٹیزن شپ دے دی, وہ سعودی ہو گئے. وہ پھر اسی جامعہ اسلامیہ میں استاد بنے مدینے میں, اور ان کے کیبن کے باہر, آفس کے باہر عربی میں یہ لکھا رہتا عمید کلیت الحدیث. کیا لکھتے؟ بولو جملہ یہ عمید, بولو کلیت الحدیث. آج جو بچے پڑھ کے آ رہے ہیں نا, شیخ عبدالعظیم صاحب, شیخ طارق صاحب, یہ اسی کالج سے پڑھ کے آئے ہیں, کلیت الحدیث سے. وہ کالج کا یہ بچہ پرنسپل بن گیا. اللہ اکبر. کہاں سے نکلے اور کہاں پہنچے. وہ ان کے کیبن کے باہر لکھ کر عمید کلیت الحدیث, پہنچتے پہنچتے یہ پرنسپل بن گیا بچہ. یہ کلیت الحدیث مدینہ منورہ میں. دکتور ضیاء الرحمن آدمی عمری مدنی, اس بچے کا نام. کیا نام؟ بولو. دکتور ضیاء الرحمن آدمی عمری مدنی حفظہ اللہ. مرنے سے پہلے وصیت کی, یہ جو کچھ ملا ہے یہ میرے اساتذہ سے ملا ہے, میرے عمر آباد کے اساتذہ سے مجھے ملا ہے. میں ایک استاذ کو لے کر مدینہ گیا, میں خود گیا شیخ کے ساتھ. دکتور ضیاء الرحمن الجامع الکامل, حدیث کی بڑی کتاب ہے, اس کے مصنف ہیں, یہ بہت بڑے محدث ہیں. سبحان اللہ. فیصلیہ مدینہ منورہ میں خاص ان کا اپنا مکان ہے. اللہ نے کئی بار وہاں جانے کا موقع دیا, بیٹھ کے بات کرنے کا موقع دیا. جس استاد سے پڑھے تھے نا, یہ انتقال ہو گیا. اللہ ان پہ رحم فرمائے, اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. میں لے کر گیا استاد کو. جی دیکھو, استاد بہت بڑی چیز ہوتی ہے, بہت بڑے ہوتے ہیں استاد. پورے سفر میں دکتور ضیاء الرحمن اعظمی بڑے عالم, مگر بچپن میں جس استاد سے پڑھے تھے, بچپن کیا وہ 20 سال کے بعد, پورے سفر میں دیکھا کبھی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کی ان سے. میں خود گواہ ہوں. اگر کوئی عمرے پر جاؤ انشاءاللہ, مسجد نبوی میں آج اس وقت ابھی بہت بڑے عالم ہیں, ایک عبدالرزاق البدر نام, کیا ڈھونڈ کر جا کر بیٹھو ان کے ساتھ انشاءاللہ. بہت بڑے عالم. وہ جب میرے استاذ کو میں لے کر گیا نا, عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے کہا کہ کل صبح میں ناشتہ میرے گھر میں کرو, کیونکہ جو میرے استاد تھے شیخ البانی کے اسٹوڈنٹ تھے نا, شیخ البانی کے اسٹوڈنٹ تھے. سبحان اللہ. اور وہاں کے اخبار میں آیا, سعودیہ کے اقدم خریج الجامعہ الاسلامیہ, سب سے پرانا اسٹوڈنٹ جامعہ اسلامیہ کا, جامعہ اسلامیہ دیکھنے کے لیے آیا. ہم پیچھے ہم لوگ بھی. دوسرے دن فجر کے صبح میں ناشتے کو بلائے, عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ. ناشتہ ہونے کے بعد عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے پوچھا, شیخ آپ نے جوتا کہاں چھوڑا ہے؟ وہی استاد جو تمہارے کرنول میں کام کیے ہیں ماشاءاللہ, شیخ حفیظ الرحمان صاحب, ان سے تم نے جوتا کہاں چھوڑا ہے؟
شیخ ذرا ڈرے جیسے ہو گئے، غلط جگہ پہ میں نے چھوڑ دیا ہوگا، کہا میں نے وہاں چھوڑا ہے۔ عبدالرزاق البدر دوڑتے ہوئے گئے، دوڑتے ہوئے، چل کر نہیں گئے، سیدھے جوتے ہاتھ میں اٹھا لیے، لا کر شیخ کو پہنائے۔ شیخ بہت منع کیے، نہیں لا لا، بولے کہ میں نے ان سے علم نہیں حاصل کیا ہے۔ اطراف میں پرویز کھڑے ہیں، ابھی ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں، بڑے بڑے طلبہ کھڑے ہیں مدینے کے، سب کو بتا کر بولے میں ان سے پڑھا نہیں ہوں۔ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے ان کی کلاس میں جو ان کا ساتھی ہے وہ میرا استاد ہے، استاد کے دوست کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں یہ عطا فرمائے۔ بھائی ہمارے طبقے میں میں ذرا احترام کی کمی دیکھتا ہوں۔